الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعوه انا اذا لفی ضلال وسعر اُلقی الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب اشر سیعلمون غدا من الکذاب الاشر انا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم ان الماء قسمة بینهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزی من شکر ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ کذبت ثمود بالنذر، جٹلایا قوم سمود نے ڈرانے والوں کو، فقالو پھر کہا انہوں نے، ابشرم منا واحدن ہم ہی میں سے تنہا ایک آدمی، نتبعوہ ہم اس کی پیروی کریں، انا اذن بے شک ہم تب تو لفی ضلال گمراہی میں ہو جائیں گے، وسعر اور دیوانگی میں، اُلقی الذکر علیہ کیا القاء کی گئی ہے وہی اس پر، من بیننا ہمارے درمیان سے، بلکہ ہوا وہ، کذاب بہت بڑا جھوٹا ہے، اشر خود پسند ہے، سیعلمون غدا من الکذاب الاشر ان قریب آئندہ کل وہ جان لیں گے، من الکذاب الاشر کون ہے بڑا جھوٹ بولنے والا اور خود پسند، انا بے شک ہم، مرسل الناقتی بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو، فتنۃ لہم ان کے لیے آزمائش بنا کر، فرتقبہم انتظار کیجئے آپ ان کا، واصطبر اور صبر کیجئے، ونبئہم اور بتا دیجئے ان کو، ان الماء بے شک پانی، قسمۃ بینہم تقسیم کر دیا گیا ہے ان کے درمیان، کل شرب محتضر ہر ایک پانی کی باری پر حاضر ہوگا، فنادو پھر بلایا انہوں نے، صاحبہم اپنے ایک ساتھی کو، فتعاطا اس نے جسارت کی، فعقر اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں، فکیف کان عذابی ونذر پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈراوا، انا ارسلنا علیہم بے شک بھیجا ہم نے ان کے اوپر، صیحۃ واحدۃ ایک زوردار آواز کو، فکانو پھر ہوگے وہ، ذرا راحت اندر دیکھو، فکانو پھر ہوگے وہ، کا جیسے، حشیم چورا،
المحتضر باڑ بنانے والے کی باڑ کا چورا. اس کو دوبارہ دیکھ لیں. فکانو پھر ہوگے وہ کا حشیم المحتضر جیسے باڑ لگانے والے کی باڑ کا چورا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اور یقیناً ہم نے قرآن حکیم کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ جھٹلایا قوم لوط نے ڈرانے والوں کو. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا بے شک بھیجا ہم نے ان کے اوپر پتھر برسانے والی ہوا کو. الا آل لوط سوائے لوط علیہ السلام کے اہل کے. نجیناہم نجات دی ہم نے ان کو بسحر بوقت سحر. نعمتا من عندنا ہمارے پاس سے فضل کے طور پر. کذالک نجزی من شکر اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم اس کو جو شکر گزار ہوتا ہے. وَلَقَدْ اور یقیناً انذرا ڈرایا ہم ان کو بطشتنا ہماری پکڑ سے. فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ پھر انہوں نے جھگڑا کیا یا پھر انہوں نے شک کیا ڈرانے والوں کے ڈرانے میں. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ اور چاہا انہوں نے اس سے عن ضیفہ اس کے مہمانوں کو. فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ ہم نے مٹا دی ان کی آنکھیں. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ پس چکھو تم میرے عذاب کو اور میرے ڈرانے کو. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ اور یقیناً ہلاک کر دیا ان کو صبح کے وقت. بکرتن صبح کے وقت. عذاب مستقر دائمی عذاب کے ذریعے. فذوقوا عذابی ونذر پس چکھو تم میرا عذاب اور میرا ڈرانا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ یقیناً ہم نے قرآن حکیم کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ ہائے ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا. اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ قوم نوح علیہ السلام اور اسی طرح قوم عاد کو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبیوں کے ساتھ مخالفت کرنے کی وجہ سے برباد ہلاک کر دیا. یہاں قوم سمود کا تذکرہ کر رہے ہیں. کذبت سمود بالنذر سمود اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. تو حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا اور اپنی طرف اپنی نبوت کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تو انہوں نے کیا اعتراض کیا کہ ان لگے اب بشرم منا واحدن ہمارے سارے سماج میں سے ایک بندہ ہم ہی میں سے ہم اس کا کہنا مانیں ہم ہی جیسا وہ انسان ہے. گویا وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ نبی اور رسول تو یا تو کوئی انسانی مخلوق سے باہر ہو یا پھر ہم میں سے کوئی بڑا وڈیرا ہو. اس عام آدمی کی بات ہم کیسے مانیں. اور کہنے لگے ہم اگر اس آدمی کی بات مانیں گے پھر تو ہم گمراہ ہو جائیں گے, ہم جہنمی ہو جائیں گے, ہم دیوانے ہوں گے کہ اس کی بات مانیں. اور کہنے لگے اولقی الذکر علیہ من بیننا ہم ہی میں سے ایک بندے پر وحی نازل کر دی گئی. یہ بندہ جو ہے کوئی نبی شبی نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑا جھوٹا ہے اور شیخی بگاڑتا ہے اور متکبر ہے کہ یہ اس طریقے سے ہمارے اوپر اپنی دھونس بٹھانا چاہتا ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے. تو قرآن حکیم نے کہا سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ کل جو قیامت آنے والی ہے ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون جھوٹ بولنے والا ہے, کون خود پسند ہے. پھر اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ صالح تم ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ اور اگر تم معجزہ دکھاؤ گے تو ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے. اس مضمون کو 30ویں پارے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. بہرحال ان کے معجزہ طلب کرنے کے اوپر ایک بڑے مجمع کے سامنے پہاڑ کی چٹان سے اونٹنی ظاہر ہوئی
اس کا بچہ بھی ہوا، اور اتنی بڑی وہ اونٹنی تھی، بس پہاڑ ہلا اور ایک دم تھوڑی دیر کے بعد ایک اونٹنی وہاں سے ظاہر ہوئی جو بہت ہی خوبصورت اونٹنی تھی، اور ان کے مطالبے پر یہ ہوا۔ اور اس اونٹنی کے قد اور جثے کی وجہ سے جب وہ پانی پینے جاتی تھی گھاٹ کے اوپر تو باقی جانور دیکھ کر بھاگ جاتے تھے، اور پھر وہ بھی سارا پانی جو ہے اندر انڈیل لیتی تھی، اتنی بڑی تھی۔ کوئی صاحب ہوں اگر وہ ڈھونڈ کر دوبارہ ڈاؤن لوڈ کر دیں تو اس میں ساری تفصیل سبق میں موجود ہے۔ تو یہ آگے یہ کہا کہ اس کا حل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالا کہ ایک دن اونٹنی پانی پی گئے اور ایک دن باقی لوگوں کے جانور پانی پیا کریں گے۔ اسی کو کہا وَنَبِّهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہو گیا ہے۔ کل شرب محتضر اپنے حصے کا پانی پینے کے لیے اپنی باری پر ہر ایک حاضر ہوگا۔ آخر یہ مطالبہ جب انہوں نے کیا تھا تو اس کے بعد ان کو ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن کہنے لگے نہیں یہ ایسا ہی ہے، جادو دکھا رہا ہے۔ پھر اونٹنی کو برداشت کرنا چاہیے تھا، وہ ناقۃ اللہ تھی، اس اونٹنی کا نام رکھا گیا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، تو فرمایا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ لیکن پھر بھی یہ اپنی عادات بد سے باز نہیں آئے، تو ان کے درمیان ایک شخص تھا قیدار یا قزار، اس کو بلایا، فنادوا صاحبہم، اس قیدار کو بلایا، فتعاطا، اس نے جرأت کی اور حملہ کیا، فعقرا، اس کے پچھلے پاؤں کاٹے، وہ دھڑم سے گر گئی، پھر سارے چڑھ بیٹھے اور اس کی ٹکا بوٹی کر دی گئی۔ اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، فکیف کان عذابی ونذر انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ۔ اس پر کیا ہوا کہ کوئی اور نہیں ہوا، ایک آواز آئی بڑی بھیانک، بس اس آواز میں یہ سب گھروں میں تھے، غاروں میں تھے، قلعوں کے اندر تھے، جہاں تھے سارے کے سارے جو ہیں وہ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ، جیسے اوپر دوسری قوم کو، قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے ہوا چلا کر برباد کر دیا، ان پر ہوا بھی نہیں چلی، ایک آواز آئی بھیانک قسم کی، ہولناک، اور ان کے کلیجے پھٹ گئے اور سارے کے سارے اللہ کے اور رسول کے نافرمان ختم ہو گئے۔ اور کیسے ختم ہوئے، وہ منظر کشی کی، فَكَانُوا، ہو گئے وہ، کا جیسے، حشیم کہتے ہیں بکریوں کے لیے جو لکڑیوں کی باڑ بنائی جاتی ہے، اس باڑ کے اوپر سے جب وہ خشک ہو جائے، سوکھ جائے، تو اس کے اوپر سے اگر جانور چلیں تو وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں حشیم۔ اور المحتضر اس باڑ کو دینے والا، فرمایا کہ جیسے باڑ دینے والے کی باڑ مسلسل جانوروں کے پاؤں کے روندنے کی وجہ سے بالکل جو ہے وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، یہ انسانوں کا یہ حال کر کے رکھ دیا صرف ایک آواز نے۔ اب تیسری مرتبہ اس آیت میں مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں اللہ اس اللہ کے خطاب کو دل و دماغ میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسان کر دیا میں نے قرآن حکیم کو، آپ سمجھنا چاہو آسان کر دیا، آپ حفظ کرنا چاہو آسان کر دیا، آپ ناظرہ درست کرنا چاہو آسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور آسان کر دیا ہم نے قرآن حکیم کو، لِلذِّکْر، نصیحت کے لیے، یاد کرنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِّر، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی یاد کرنے والا، ہے کوئی سمجھنے والا؟ یہ آسان ہے، کوئی مشکل چیز نہیں۔ اے انسانوں، تم بڑی بڑی ڈگریاں جو ہیں حاصل کرتے ہو، یہ تو میرا قرآن آسان ہے، اگر تم چاہو تو تمہارے لیے میں نے آسان کر دیا ہے۔ کذبت قوم لوط بالنذر، جھٹلایا لوط علیہ السلام کی قوم نے ڈرانے والوں کو، یعنی انہوں نے بھی نبیوں کا انکار کیا۔ ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہے۔ نبیوں پر ایمان تب مکمل ہوگا آمنت باللہ وکتبہ ورسلہ، سارے رسولوں پر ہم ایمان لائیں۔ ایک آدمی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہ مانے، موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اتباع تو ہم اپنے نبی کی کریں گے، لیکن ایمان سارے نبیوں پر لائیں گے۔ ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہے۔ اور نذر یہ نذیر کی جمع ہے، نبیوں کا ایک وصف ہے ڈرانے والے۔
کذبت قوم لوط بالنذر، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا. انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، لوط علیہ السلام کی قوم اپنی جنسی تسکین جو ہے وہ خوب رو لڑکوں کے ذریعے پوری کرتی تھی، بچیوں کو چھوڑ کر کے. تو فرمایا بھیجا ہم نے ان کے اوپر پتھر برسانے والی ہوا کو، سوائے لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیوں کے اور جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے، حتیٰ کہ ان کی بیوی چونکہ ان پر ایمان نہیں لائی تھی اس پر بھی وہ اللہ کا عذاب آیا. نجیناہم بسحر، لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو اور لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کو، لوط علیہ السلام کو ہم نے صبح کے وقت نجات دی. اللہ نے حکم دیا تھا تم صبح صبح بستی چھوڑ کے کہیں چلے جانا. فرمایا نعمتا من عندنا، یہ ہماری نعمت تھی ان کے اوپر. کذالک نجزی من شکر، اور جو اللہ کے شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. انہوں نے ہماری فرما برداری کی، ہم نے انہیں عذاب سے بچا لیا. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، وہ حضرت لوط علیہ السلام ان کو ڈراتے تھے اللہ کی پکڑ سے، لیکن وہ آگے سے ان کے ساتھ جھگڑے کرتے تھے اور شک کرتے تھے کہ کہاں ہے قیامت، یوں ہی مولوی ڈراتے رہتے ہیں. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، فرشتے عذاب دینے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے. انہیں عذاب تو نافرمانوں کو دینا تھا، تو فرشتے حسن و جمال میں با کمال تھے، تو انہوں نے ان مہمانوں پر بھی دست درازی کرنے کی کوشش کی. تو ان کو حضرت لوط علیہ السلام بھی گھبرا گئے کہ بھئی میرے مہمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر فرشتے نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں، آئے تو وہ انسانی شکل میں تھے، آپ گھبرائیں نہیں، ہم انہیں عذاب ہی دینے کے لیے آئے ہیں. لیکن جب وہ آگے بڑھنے لگے اللہ کے نافرمان، رسول کے وقت کے رسول کے نافرمان، تو ہے کہ اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام اور حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہوئے تھے. تو جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کا چھوٹا سا حصہ مارا تو ان سب کی آنکھوں کے ڈھیلے اندر سے باہر آ گئے. اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، جس چیز کو اللہ حکم دے دیں گے وہی انسان کے لیے بھائی سے بربادی اور ہلاکت بن جائے گی. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ نہیں، ڈھیلے تو باہر نہیں نکلے لیکن ان کی روشنی جو ہے وہ آنکھوں کی چلی گئی. پوری کی پوری قوم جو ہے اس عذاب کے اندر دوسرے عذاب سے، جو وہ ہوا کا عذاب آیا تھا اس سے پہلے یہ عذاب ان کے اوپر آیا. تو فرمایا فتمسنا اعینہم، ہم نے ان کی آنکھیں ختم کر دیں. فذوقوا عذابی ونذر، چکھو تم میرا عذاب اور ڈراوے کا مزہ. وَلَقَدْ سَبَّحَهُمْ بُكْرَةً، صبح صبح ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا عذاب مستقر، مستقل عذاب کے ذریعے. فذوقوا عذابی ونذر، پس ڈرو، پس چکھو تم میرا عذاب اور میرا ڈرانا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، چوتھی مرتبہ یہ لفظ آیا ہے اس سورہ مبارکہ میں. میں نے اس کے آغاز میں عرض کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قمر کو اکثر مجموع میں بیان کیا کرتے تھے. عیدین کی نماز میں بھی اس کو پڑھا کرتے تھے، جمعے کے نماز میں بھی اس کو پڑھا کرتے تھے. بڑی جامع صورت ہے یہ، اور بار بار اس صورت میں ہمیں 4 مرتبہ جو پیغام دیا وہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور یقیناً آسان کر دیا ہم نے قرآن حکیم کو للذکر، نصیحت کے لیے. اور مقصد یہ ہے کہ یاد کرنے کے لیے، یاد ہوگا تو نصیحت حاصل کریں گے، جانیں گے تو نصیحت حاصل کریں گے. فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور آسان کر دیا ہم نے قرآن حکیم کو یاد کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. فَحَلْ، پھر ہے، من مدکر، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، کوئی یاد کرنے والا. اللہ رب العالمین قرآن پاک سے ہمیں گہری محبت نصیب فرمائے، گہری وابستگی نصیب فرمائے، تا دم آخر ہم اس کے ساتھ وابستہ رہیں.